چلیے آپ نے بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا، آپ کی پالیسی تھی، آپ کے بائیکاٹ سے کس کو فائدہ پہنچا اور کس کو نقصان ہوا ہے؟ اخلاقی طور پہ دیکھا جائے انور بھائی، یہاں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی 150 پہ کونسلر بن رہا ہے، کوئی 250 پہ کونسلر بن رہا ہے، کوئی ایک کونسلر 10 ووٹ پہ بنا ہے، 10 ووٹ پہ۔ اخلاقی طور پہ تو ان کو خود کو بھاگ جانا چاہیے کہ یہ کیسے الیکشن ہوئے ہیں، یہ کس طریقے کے الیکشن ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنے اصولوں کے اوپر انتخابات نہیں لڑے جا سکتے، ان کو کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہمیں بادی نظر کسی کو بھی فائدہ ہوا ہو، ہماری بلا سے کوئی بھی اس کو فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کرے، ہم اپنے اصولوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے اصولوں سے کمپرومائز نہیں۔ تو یہ فرمائیے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد کراچی کا جو مسائل ہیں وہ حقیقی معنوں میں حل ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت میں بھی نہیں ہوں گے، کسی صورت میں نہیں ہوں گے۔ تو پھر یہ بلدیاتی انتخابات کا مقصد کیا تھا؟ جی یہی بات انور بھائی، ہم یہی بات سمجھاتے آ رہے ہیں، وفاق کو بھی سمجھائیے، صوبے کو بھی سمجھائیے، سپریم کورٹ کو بھی سمجھائیے، ہائی کورٹ کو بھی سمجھائیے، الیکشن کمیشن کو بھی سمجھائیے۔ آپ سنیں، جب دیکھیں جو بلدیہ چلتی ہے اپنے ریونیو کے محکموں سے، انکم جنریٹ ہوگی تو بلدیہ چلے گی نا۔ جو بلدیات کے ریونیو کے محکمے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہیں، جہاں سے انکم ہوتی جنریٹ ہوتی ہے، وہ واپس نہیں کر رہی ہے۔ 148 کے تحت سیاسی، مالی، انتظامی اختیارات، ہم 2015 سے 20 تک میئر رہے ہیں، ہم سے زیادہ ان شہروں کو کسی نے نہیں چلایا، ہم 4 دفعہ میئر رہے ہیں، ہم حیدرآباد کے 4 دفعہ میئر رہے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ کتنی پرابلم ہے، کیا مسائل ہیں۔ لیکن کیونکہ جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی یہ چور راستہ تلاش کر رہے تھے، انہیں پتا ہے کہ جب تک ایم کیو اگر بائیکاٹ کرے گی تو ہمارا کوئی چانس لگے گا، ورنہ چانس نہیں لگ سکتا۔ تو قائم خانی صاحب اب کیا ہوگا؟ اب ایم کیو ایم لڑتی ہے یا نہیں لڑتی؟ اگلا اگر 10 ووٹوں پہ یا 20 ووٹوں پہ بھی کاؤنسلر بن رہے وہ تو اپنی جگہ پر کھڑا ہو کے آگے کام کروائے گا۔ دیکھیں کام تو جب کروائے گا نا ماریا، سوری، کام جب کروائے گا جب اس کے پاس کچھ چیز ہوگی، کوئی اختیار ہوگا۔ وہ کچرا وہ نہیں اٹھا سکتا ہے، کوئی ترقیاتی کام وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کچرا کیوں نہیں اٹھا سکتا؟ کیونکہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ بلڈنگ غیر قانونی تعمیرات روک نہیں سکتا ہے کیونکہ ایس بی سی سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ واٹر پانی سپلائی دے نہیں سکتا ہے کیونکہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے۔ قائم خانی صاحب یہ بات آپ کی بالکل لاجیکل ہے، کیونکہ کے پی کے میں بھی اس طرح ہے کہ جب آپ کو مالی طور پر اختیارات نہیں دیے گئے، آپ کو فنانس نہیں کیا گیا، تو وہاں پر جو بلدیاتی سسٹم تھا وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ سندھ میں بھی یہی صورتحال ہے، شاید اس سے بھی زیادہ خراب ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو پھر سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا اور اس کا جو نقصان ہے وہ عوام کو ہوگا۔ عوام کی طرف کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں سوچ رہا، جو سیلاب آیا ہوا ہے ان کے متاثرین کی طرف سب کو دیکھنا پڑے گا۔ تو ان تمام جو ایشوز ہیں، جو قومی مسائل ہیں، ان کو کون ایڈریس کرے گا اگر آپ انہی پیٹیز ایشو میں لگے رہے؟ تو دیکھیں انور بھائی، یہ صاحب اقتدار، صاحب طاقت جو لوگ ہیں، یہ ان کی کورٹ میں گیند ہے یہ۔ آپ 18ویں ترمیم کی آڑ لے کے صوبائی حکومتوں نے اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر لی ہے۔ 18ویں ترمیم کی آڑ میں چاہے کے پی کے ہو چاہے سندھ گورنمنٹ ہو، انہوں نے اپنے طور پہ من مانی قانون سازیاں کی ہوئی ہیں۔ آپ بلدیات پہ قابض ہیں۔ عمران خان ویسے تو بہت شور کرتے ہیں پورے پاکستان کے اندر، عمران خان اپنے کے پی کے کا بلدیاتی نظام تو بتا دیں کسی کو، پورے کے پی کے اندر برا حال کیا ہوا بلدیات کا، یہی سندھ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے۔ 18ویں ترمیم کا ناجائز، غیر قانونی، غیر آئینی استعمال کیا جا رہا ہے۔ 18ویں ترمیم کی آڑ میں انہوں نے پوری بلدیات پہ قابض ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ کس طریقے سے ریلیف ملے گا، ریلیف کیسے مل سکتا ہے؟ ریلیف وفاق دے، ریلیف سپریم کورٹ، ہائی کورٹ دے، ریلیف الیکشن کمیشن، جیسے ماریا نے کہا کہ اس نے اپنی رٹ قائم کی ہے، رٹ قائم نہیں کی ہے، اس نے غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ ہر درمی کی ہے۔ الیکشن کمیشن نے زور زبردستی کے یہ چلیے، اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی، غیر آئینی اقدام کیا ہے تو سپریم کورٹ موجود ہے، آپ کو اس فورم پر ڈیفینیٹلی جانا چاہیے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ حضور والا مجھے بتائیے کہ آپ حقیقی عوامی نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور وہ جو عوام کی کراچی میں چلے صورتحال ہے اسی کو ذرا دیکھ لیجئے کہ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔
आप सारे अपनी अपने इक़्तिदार की जंग में, बल्दियाती इंतखाबात के चक्कर में लगे हुए हैं, महंगाई वहीं पे है, लोग मर रहे हैं। मुझे बताइए कि इनको रिलीफ तो फिर आपने भी देना है, आप भी सिंध के हिस्सादार हैं, आप भी सिंध में हुकूमत करते रहे हैं, अब भी आप हुकूमत का हिस्सा हैं, तो फिर आप कब किस तरह अपने वोटर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे? अनवर भाई, पिछले 15 साल से हम सिंध गवर्नमेंट में नहीं है। सिंध गवर्नमेंट पिछले 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास है। जहां तक गिरानी और ये महंगाई की कंट्रोल का ताल्लुक है, ये प्योरली एक सूबाई डिपार्टमेंट है, ठीक है। कोई किसी किस्म का चेक एंड बैलेंस मार्केटों में तो फिर आप सड़कों पर क्यों नहीं निकलते सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ? बताइए ना। अगर आपके अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं तो फिर आप सड़कों पर निकलिए, अवाम को साथ लेके आइए, ताकि इन हुक्मरानों को ये पता चल सके कि वाकई आप लोगों के हकीकी नुमाइंदे और अवाम का दर्द आपके दिल में मौजूद है। देखिए अनवर भाई, हमसे ज़्यादा एहतजाज अवामी फोरम पे किसी ने नहीं किया। हमने आप मीडिया वालों के ताउन से हमने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए, जितने मुख्तलिफ सेमिनार के ज़रिए हमने अपनी आवाज़ पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश की है। जब नहीं बात पहुँची तो हम रोड पे आए। हमने सबसे ज़्यादा एहतजाज किया इस बल्दियाती एक्ट के ऊपर। हम बल्दियाती एक्ट के ख़िलाफ़ हैं। हमारा कारकुन शहीद हुए हुए हैं, हमारे MNA MP जख्मी हुए हुए हैं। हम लोगों ने तकलीफें उठाई हैं इसके ऊपर। पीपल्स पार्टी ने जुल्म और ज्यादती की एक मिसाल कायम की हुई है। बात यह है कि हमने कहीं पे भी किसी फोरम को छोड़ा नहीं है। हमने हाई कोर्ट को नहीं छोड़ा, हमने सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा, हमने इलेक्शन कमीशन को नहीं छोड़ा, हमने वफाक को नहीं छोड़ा, हमने सूबाई हुकूमत को नहीं छोड़ा। हमने हर फोरम पे अपनी आवाज उठाई है। ठीक है। जब नहीं सुना, आप मीडिया वालों के ताउन से हमने आवाम तक बात पहुंचाई है, हमने अवामी एहतजाज किए हैं। लेकिन बात यह है कि जो साहिब इक़्तिदार और साहिब ताकत लोग हैं, वो इस कौम को, इस मुल्क को कुछ देना ही नहीं चाहते। खानी साहब, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तब भी आप उनका इत्तेहादी था, उस वक्त भी सब यही तहफ़्फ़ुज़ात थे, यही मुतालबात थे। बार बार ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा तो जाता था कि आपसे इत्तेहाद तोड़ लिया जाएगा, लेकिन उस तरह से पॉसिबल हो नहीं सका। फिर ये हुकूमत आई, इत्तेहादी हुकूमत आई, इसके साथ भी इत्तेहाद बना, और अभी भी मुतालबात वही हैं, तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं। लेकिन अभी भी MQM बार बार ये कहती तो है कि इत्तेहाद तोड़ दिया जाएगा, हमारे इजलास चल रहे हैं, फैसला कर ली जाएगा, लेकिन कुछ फैसला MQM की तरफ से कोई कैटेगोरिकली सामने आता नहीं है। देखिए मारिया, इसमें कई बातें हैं, कई पहलू है इस बात। जो मुल्क की इस वक्त माशी हालात है, इस मुल्क के अंदर अगर कोई हुकूमत नहीं रहती है, पहले इतनी पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी आई हुई है, अल्लाह भला करे आपके इमरान खान साहब का, इन्होंने मुल्क को स्टेबल रहने नहीं देना है, ठीक है। अब बात यह है कि आज MQM की सर के ऊपर ये वफाकी हुकूमत खड़ी हुई है। आज MQM जो है विड्रॉ करती है तो ये हुकूमत धड़म से नीचे गिर जाएगी। हमें अपनी ताकत का इल्म है, ऐसा नहीं है कि हमें इल्म नहीं है, हमें अपनी ताकत का इल्म है। इसके बावजूद भी मुल्क की सलामती, इस्तेकाम के लिए, मुल्क जमहूरियत के लिए, लेकिन ये भी एक लिमिट है। हम कब तक ये कुर्बानियां जाएंगे।